الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کا دوسرا سبق ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے پر نقلی اور بڑی وزنی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، کئی خدا نہیں ہیں۔ یہاں تعدد الہ یعنی کئی معبود ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، اور اس کی دلیل یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا اور یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ چونکہ آسمان و زمین میں فساد نہیں ہے تو اس کا صاف معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا بھی نہیں ہے۔ اس صورت کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر دو خدا ہوتے، ایک خدا کہتا کہ میں نے آج بارش برسانی ہے اور دوسرا کہتا کہ نہیں برسانی، تو لامحالہ ایک غالب آ جاتا، دوسرا مغلوب ہو جاتا، حالانکہ خدا کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اور بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ اس سے کچھ آیات کے بعد آگے آیت ہے اللہ کا ارشاد کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ اس آیت میں اور اس قسم کی دیگر آیات میں وعدہ موت ہے کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں عموماً ہر انسان کو موت سے ڈرایا گیا ہے کہ کسی بھی جاندار نے اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا، لیکن بالخصوص اس آیت میں مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جب ان پر موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ اس آیت میں انہیں ڈرایا گیا ہے کہ موت تو سب پر آنی ہے، اگر آپ پہ آئے گی تو مشرکین پر بھی آئے گی، تو اس میں خوشی منانے، پھر خوشی کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہوگا۔ یہاں ایک بات اور ایک مسئلہ سمجھیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقوع موت کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ اس کا ثبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبہ سے ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح میں موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، لہٰذا اس آیت سے یا اس جیسی دیگر آیات سے حضور علیہ السلام کی حیات فی القبر کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ اس آیت میں اور اس قسم کی دیگر آیات میں وقوع موت کی خبر دی گئی ہے، وقوع موت کی خبر دی ہے، وقوع موت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ موت آئے گی، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ پھر جبکہ حیات فی القبر دلائل شرعیہ سے ثابت ہے، اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، جس کا تفصیلی ذکر ہم عقائد کے اسباق میں کریں گے انشاءاللہ، تو حیات فی القبر کی نفی میں اس آیت کو یا اس جیسی آیات کو پیش کرنا یہ جہالت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کچھ آگے چل کر
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور ہم ان باتوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ بعض فرقے باطلہ وزن اعمال کے منکر ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی مشہور زمانہ کتاب الجامع الصحیح کو اسی مسئلے پر یعنی اسی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ختم کیا ہے، اور سب سے آخری باب وزن اعمال کا ہی لائے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ عموماً سال کے آخر میں جب مدارس میں اختتام بخاری کے بیانات ہوتے ہیں تو اس میں وزن اعمال پر طویل بحث کی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی اور ایمان بالغیب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔